ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ کرنول کا ماہانہ مشورہ 1 تاریخ 7واں مہینہ 2001 ادریس حلقہ ادریس مسجد میں عطر والے خان صاحب کام کرنے والے صفات کے تعلق پر بات۔ للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے اور اس میں تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خالق کائنات نے ہر ایک انسان کو ایک محنت کی دولت دی ہے تاکہ وہ انسان اپنے اعمال کو بنانے، اپنے اعمال کی سدھار محنت کر کے خالق کائنات کی رضا کو حاصل کر لے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، ستارے ہیں اور دنیا میں پھیلے ہوئے نقشے ہیں، یہ تمام کے تمام کو خداوند قدوس نے لفظ کن سے بنایا ہے اور انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور یہ دنیا کے تمام نقشے اور دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے ختم کرنے کے لیے بنایا اور انسان کو باقی رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے۔ پہلے سے انسان نہیں تھا لیکن ابدی ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ختم نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ جیسے رحم مادر سے بچہ دنیا میں آیا اور اسے ہی دنیا میں انسان مرنے کے بعد میں پھر آخر تک منتقل ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان رہے گا۔ حدیث کے اندر ہے کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک باریک ہڈی ہوتی ہے جس کو حدیث میں عقب الضم کہتے ہیں۔ چاہے انسان گل جائے، سڑ جائے یا کوئی جانور کھا لے یا آگ میں جلا دیں اور انسان جل کر راکھ ہو جائے، لیکن رائی کے دانے کے برابر جو ہڈی ہے جس کا حدیث کے اندر ذکر ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اور پھر اللہ رب العزت پھر اسی سے انسانوں کو پھر بنائیں گے، وہ لاشیں بنیں گی اور اللہ کے سامنے کھانا پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ دنیا کی تمام چیزیں قیمتی نہیں ہیں بلکہ انسان قیمتی ہے، اور قیمت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شکلوں چیزوں کے اعتبار سے کسی کی قیمت نہیں۔ جیسے دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں اور وہ دنیا کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ ذات کے اعتبار سے قیمت کسی کی نہیں بنتی۔ مثلا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی ہم کو ایک مکان کی ضرورت ہے، تو مکان کو لینے کے لیے دوسرا آدمی جو بھی تیار ہوگا جبکہ اس کے صفات کو بتائیں گے۔ مکان ہے تو کوئی خالی صرف لے گا نہیں بلکہ پوچھے گا کہ کیسا ہے، اور کیسا ہے کہ اندر اس کے صفات بتاتے ہیں، یعنی سہولت ہے اور تمام چیزیں آسانی سے ملتی ہیں، ایسی جگہ پر مکان ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ راحت و آرام کے پورے نقشے ہیں، اور پانی ہے، نل ہے، لائٹ ہے، سب کچھ ہے، اور اتنے کشادہ کمرے ہیں اور اتنا تمام چیزیں ہیں، اس کے تمام صفات بنانے کے بعد اس کی قیمت لگتی ہے۔ وہ مکان جس کے اوپر چھت نہ ہو اس کو بھی مکان کہیں گے، اور جس مکان کے اندر لائٹ اور جو ہے پانی کا انتظام نہیں ہے اسے بھی مکان کہیں گے، لیکن اس کی اتنی قیمت نہیں لگتی۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی ہم کو ایک گائے کی ضرورت ہے، تو خالی صرف اتنا بولنے پر کہ کوئی آدمی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہے گا کہ گائے ہے تو کیسی ہے، تو اس کے اندر اس کے صفات بتاتے ہیں۔
گائے بہت اچھی ہے، دودھ بہت زیادہ دیتی ہے، بچے بھی اگر دولے تو مارتی نہیں ہے، اور صبح میں نکلنے کے بعد میں اطمینان سے پھر گھر کو آ جاتی ہے، اور وہ جو ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، غرض اس کے تمام صفات بتاتے ہیں تو جا کر قیمت لگتی ہے۔ ایسی ہے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکی کی ضرورت ہے، تو کوئی آدمی اس کو تیار نہیں ہوگا کہ پوچھے گا کہ بھئی کیسی ہے۔ اب اس کے اندر صفات بتاتے ہیں، حسین و جمیل ہے، آنکھ ناک صحیح سلامت ہیں، اور نمازی ہے، پرہیزگار ہے، غرض اس کے تمام صفات بتاتے ہیں، جب آدمی تیار ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی خالق و مالک کے بعد ذات کے اعتبار سے کسی کی قیمت نہیں ہے۔ جیسے ہم انسان ہیں، غیر بھی انسان ہیں، یہودی اور نصرانی بھی انسان ہیں، آتش برس بھی انسان ہیں۔ انسان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی اتنی قیمت کیا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس میں وہ آدمی قیمتی ہے جس کے اندر وہ صفات ہوں جس کو خالق کائنات قبول فرما رہے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال جس کے اندر ہے تو اللہ کے پاس میں قیمت ہے، اور وہ انسان قیمتی ہے۔ حدیث کے اندر ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آج انسان دھوکے میں پڑ گیا ہے، یہ بار بار جوڑ کر کے احساس دلایا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا ہوں، اور لوگ اس کے علاوہ تلاش کرتے ہیں بھلا وہ کیسے پائیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں راحت و آرام کو جنت میں رکھا ہوں، لوگ اس کو دنیا میں تلاش کرتے ہیں بھلا وہ کیسے پائیں۔ راحت آرام اللہ تعالیٰ جنت کے اندر رکھے ہیں، اور آدمی دنیا کے اندر تلاش کرتا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ راحت و آرام کو میں جنت میں رکھا ہوں، لوگ اس کو دنیا میں تلاش کرتے ہیں بھلا وہ کیسے پائیں۔ اور دوسری بات فرمایا میں علم اور حکمت کو بھوک میں رکھا ہوں، میں علم اور حکمت کو بھوک میں رکھا ہوں، اور لوگ اس کو سیرابی میں تلاش کرتے ہیں بھلا وہ کیسے پائیں۔ جتنا آدمی خالی پیٹ رہے گا اور کم کھائے گا، اتنے ہی حکمت کی باتیں اس کی زبان سے نکلتے رہتے ہیں، اور یہ آدمی بہت کھاتا ہے، اس سے حکمت کی باتیں نکلنا مشکل اور محال ہے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ مہینے میں 1 دفعہ بیت الخلاء کو جایا کرتے تھے، مہینے میں 1 دفعہ بیت الخلاء کو جا رہے ہیں، تو وہ جا کر 15 دن میں جانا ہوا تو والدہ کو فکر ہو گیا، ارے میرے بیٹے کا معدہ خراب ہو گیا، کیا بات ہو گیا، مہینے میں 1 دفعہ جانے والا 15 دن میں جا رہا ہے، کیا بات ہے، دعا کرو اس کے لیے کہ کیا چیز ہوگی اس کے اندر۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو مہینے میں 1 دفعہ بیت الخلاء کو جائے گا، غذا کیا رہے گی، کھانا پینا کیا رہے گا، اس طرح سے وہ زندگی گزارتے رہیں گے۔ تو جتنا خالی پیٹ رہیں گا اتنا ہی حکمت کی باتیں بھی نکلیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں علم اور حکمت کو بھوک میں رکھا ہوں، اور لوگ اس کو سیرابی میں تلاش کرتے ہیں بھلا وہ کیسے پائیں۔ اور تیسری بات فرمایا میں اپنی رضا مخالف نفس میں رکھا ہوں، میں اپنی رضا مخالف نفس میں رکھا ہوں، اور لوگ اس کو موافق نفس میں تلاش کرتے ہیں بھلا وہ کیسے پائیں۔ خدا کی رضا نفس کے خلاف کرنے پر ملے گی، اور نفس جیسے چاہ رہا ہے کرنے پر خدا کی رضا تھوڑی ملے گی۔ نفس کے خلاف کرنا پڑے گا جب اللہ رب العزت راضی ہوں گے۔ جاڑے اور سردی کے دن ہیں، اور جو ہے آدمی ٹھٹرتا جا رہا ہے، اور اس وقت میں اگر کسی کو غسل کی حاجت ہے، اور ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی خدا کی عبادت کے لیے غسل کر کے جا رہا ہے تو اس میں اللہ کی رضا ملے گی۔ اگر کوئی آدمی جاڑے اور سردی میں پڑ گیا تھوڑی اللہ کی رضا ملے گی۔ تو فرمایا میں اپنی رضا مخالف نفس میں رکھا ہوں، اور لوگ اس کو موافق نفس میں تلاش کرتے ہیں بھلا وہ کیسے پائیں۔ اور چوتھی بات فرمایا میں عزت کو اپنی اطاعت میں رکھا ہوں، میں عزت کو اپنی اطاعت میں رکھا ہوں، لوگ اس کو بادشاہ کے دروازے پر تلاش کرتے ہیں بھلا وہ کیسے پائیں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں فلاں کا ساتھ دیا ہے، کوئی مالدار میرے ساتھ آ گیا یا کوئی منسٹر میرے ساتھ آ گیا، اور میں اگر اس کا ساتھ دیا یا کوئی بڑا عہدہ مل گیا اور یہ مل گیا تو ہماری عزت بڑھے گی۔ یہ سب غلط ہے۔ جو آدمی جتنا اپنی زندگی میں تقویٰ لائے گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کے نزدیک اکرام کے لائق وہ ہے جو تم سب میں زیادہ متقی و پرہیزگار ہو. خدا کے پاس اکرام کے لائق وہی ہے جو تم سب میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. بزرگوں کے اللہ والوں کے واقعات کو آپ اٹھا کر دیکھیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ واقعات میں آتا ہے کہ ان کو 4 بادشاہوں کے دور ملے تھے. جلال الدین خلجی، علاء الدین خلجی، کیقباد، غیاث الدین بلبن وغیرہ، یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دور ان کو ملے. اور جلال الدین خلجی نے یہ کہہ کر بھیجا کہ نظام الدین اولیاء اگر ہمارے پاس آ گئے تو کچھ ارشادات سن لیں گے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ غریب کی اور فقیر کی عادت کسی نواب اور بادشاہ سے ملنے کی نہیں ہے. تو بادشاہ نے یہ کہہ کر بھیجا کہ میں خود آپ کے پاس میں آ جاتا ہوں، میں خود آؤں گا. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا جواب تھا کہ فقیر کے گھر کے 2 دروازے ہیں، بادشاہ سلامت اگر ایک دروازے میں آ گئے تو میں دوسرے دروازے سے چلے جاؤں گا. تو میرے بھائیوں بزرگ دوستوں، حالانکہ بادشاہوں سے ملنا بھی بزرگان دین پسند نہیں کر رہے ہیں، بزرگوں سے ملنا پسند بھی نہیں کر رہے ہیں. نہ ان کی مال کی حوث ہے، نہ ان کی چیزوں کی حوث ہے، نہ ان کی شکلوں کی حوث ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سیدھے سادھے انداز سے زندگی کاٹتے اور گزارتے جا رہے ہیں، اور زندگی ایک ہے کہ چلتی جا رہی ہے. لیکن عزت یہ ہے کہ آج بھی احترام کے ساتھ میں آج اور ہاں آپ ان کا نام لے رہے ہیں، احترام کے ساتھ ان کا نام لے رہے ہیں. کیا چیزوں کی وجہ سے قیمتی بنے، یا مال کی وجہ سے ان کی قیمت بنی، یا شکلوں کی وجہ سے دنیا میں انسان دھوکہ لگ گیا ہمارے کو آپ کو، اور سمجھتے ہیں کہ چلو محنت کرو، چیزوں کو حاصل کرو، رات دن دکان اور کھیتی باڑی پر محنت کرو اور جتنا اثاثہ ہے کرتے جاؤ. یہ سب غلط ہے. خدا کے پاس میں وہی آدمی اکرام کے لایا، اللہ کے پاس وہی آدمی عزت والا، وہی آدمی ہے جو تم سب میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. جتنا زندگی میں تقویٰ پیدا کر لیں گے، جتنا خالق و مالک سے تعلق کو پیدا کر لیں گے، جتنا اپنی زندگی میں وہ صفات و اعمال کو پیدا کر لیں گے جس صفات اور اعمال کے آنے پر کامیابی کا وعدہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، تو ہم دونوں جہانوں میں کامیاب بنیں گے. میرے بھائیوں کو دوستوں بولنا یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی جو کٹتی اور گزرتی جا رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر ہماری نگاہ جاتی ہے، ظاہری طور پر ہماری نگاہ جاتی ہے کہ چیزوں پر محنت کرتے رہو، اور دکان پر کھیتی باڑی پر محنت ایسی کہ 8 گھنٹے نہیں 10 12 گھنٹے تک محنت، رات کو رات نہیں سمجھتا، دن کو دن نہیں سمجھتا. لیکن احساس اس کا چیز کا نہیں ہے کہ میرے اندر وہ اعمال آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، اور میرا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے جڑتا جا رہا نہیں ہے، اور ہمارا توقع جو ہے قوی بنتا جا رہا نہیں ہے. ان لوگوں کے واقعات کو آپ اٹھا دیکھیں. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جس وقت میں مدینہ منورہ میں حضرت کا قیام تھا، مدینہ منورہ میں تھے، تو تیمارداری کے لیے بہت سارے خدام بھی تھے، اور بیماری کے زمانے میں علاج وغیرہ بھی ہوتا تھا. تو ایک ڈاکٹر صاحب آئے، تشخیص کرے، کچھ دوا دیے اور چلے گئے، اور دوسرے آئے رہے چلے گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہاں گئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہاں گئے؟ کہا کہ وہ اپنے مطلب گئے ہیں، ان کو کام ہے، مطلب گئے ہیں. اور دوسروں کو بلا کر پوچھا کہ فلاں صاحب کہاں ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ دفتر گئے ہیں، ان کو کام ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ کام ہے، دفتر کو جانا ایک کام ہے. اس کے بعد میں اپنے صاحبزادے حضرت مولانا طلحہ کو بلایا اور فرمایا کہ طلحہ آؤ. کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ حضرت میں تلاوت کر رہا تھا. کہا کہ ایک کام ہے، یہ کام ہے. اور دوسروں کو بلا کر پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ ذکر میں تھے. کہا کہ ایک کام ہے، کوئی نفل میں، کوئی ذکر میں. فرمایا کام تو یہ ہے، لیکن آج جس کو کام سمجھ رہے کام نہیں ہے، اور جو کام نہیں ہے، جو ضرورت کے ذریعے میں تھوڑا سا کرنا ہے، اس کو کام سمجھ رہے آدمی. اور رات دن محنت محنت محنت. کبھی یہ خیال دل کے اندر نہیں آ رہا ہے کہ بھائی ہماری اپنی زندگی کس طرح سے آتی جا رہی ہے. جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ ویسا یقین بن رہا ہے، ویسے اعمال آ رہے ہیں، ویسے صفات آ رہے ہیں. ہمارا معاشرہ، ہمارے معاملات، ہماری خوشی، ہماری غمی، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں دین آ رہا ہے نہیں آ رہا. کبھی بھولے سے اس چیز کا احساس نہیں. کس چیز کی محنت تبلیغ میں کرائی جا رہی ہے، کیا چیز پیدا کرنے کی محنت تبلیغ میں ہو رہی ہے. کبھی بیٹھ کر سوچنے کا موقع نہیں ملا.
اور دور سے دیکھنے کا لیے آدمی سمجھتا ہے، دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بھئی چلو یہ جماعت والے خاص نماز کے لیے بلا رہے ہیں اور جماعت والے خالی نکلو بول رہے ہیں، حالانکہ دنیا کدھر جا رہی ہے، لوگ چاند میں جا رہے ہیں، مریخ میں جا رہے ہیں اور رات دن چیزوں پر محنت کر کر ترقی کرتے جا رہے ہیں، بس یہ دکانوں کو چھوڑا رہے ہیں، گھر بار کو چھوڑا رہے ہیں اور رات دن جو ہے شکلوں چیزوں سے ہٹاتے جا رہے ہیں۔ ان کی ایک روش، ان کا ایک طریقہ ہے۔ تو دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ تبلیغ والے سب کچھ چھوڑاتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ دور ایسا ہے کہ زیادہ زیادہ اثاثہ اور مال کو اکٹھا کرو، اور یہ پریشانی ہے کہ دور ہونے کے راستوں کو سوچو۔ آج دنیا میں کتنی پریشانیاں ہیں، ہر ایک کے کچھ نہ کچھ بگاڑ کے حالات ہیں۔ دنیا میں ہر ایک آدمی کو پوچھو تو کوئی قرضے میں بولے گا، کوئی مصیبت بولے گا، کوئی بیماری کے، اور معلوم نہیں کوئی کیسے کیسے کے حالات کو پیش کرے گا کہ حضرت آپ دعا فرمائیے۔ میرے یہ حالات ہیں۔ میرے بھائیوں کو دوستوں، آپ پوری تاریخ اٹھا کر پڑھو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت سرکار سے، تجارت جو ثابت ہے وہ نبوت کے پہلے ہے۔ نبوت کے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت ثابت ہے، اور نبوت کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت ثابت نہیں ہے۔ سرکار سے تجارت نبوت کے بعد میں ثابت نہیں، لیکن اتنا خرچ کرے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا خرچ کرے ہیں کہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی نہیں خرچ کر سکتا، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی نہیں کرتا۔ اتنا خرچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے گئے ہیں دین پر۔ تو بزرگان فرماتے ہیں آخر کیسا لیے؟ محنت نہیں، کاروبار نہیں، اور کوئی چیز نہیں، نہ تجارت ہے نہ کچھ ہے، آخر لیے کیسا؟ حضرت مولانا اس رحمۃ اللہ نے فرمایا دعوت دیتے تھے اللہ سے لیتے تھے، نمازیں پڑھے اور اللہ سے لیے، ذکر کرے اللہ سے لیے، تلاوت کرے اللہ سے لیے۔ اللہ سے لینے کے راستے اور ذرائع یہ چیزیں اور شکلیں نہیں ہیں بلکہ اعمال ہیں۔ یہ یقین ہمارے دل کے اندر آنا ہے کہ اعمال وہ چیز ہے جس سے اللہ سے لیا جاتا ہے۔ چیزوں کو آدمی ذریعہ بنا ہے، غیر مسلم کو بولتا ہے کہ دکان کو تو چلے گا، دکان کرے تو پلیں گے اور آئیں گے، مال آئے تو چلیں گے، زندگی ہماری کٹے گی۔ میرے بھائیوں بزرگ دوستوں، اتنی محنت دنیا میں ہم کو اور آپ کو کرنا ہے۔ ایک یہ ہے مشاہدہ اور ایک یہ ہے کہ غیر۔ مشاہدہ کیا ہے؟ دنیا میں میری اور آپ کی آنکھ چیزوں سے ہوتا ہوا دیکھتی جا رہی ہے، مال سے ہوتا ہوا، ملک سے ہوتا ہوا، عہدوں سے ہوتا ہوا اور ہتھیار سے ہوتا ہوا، یہ تمام شکلوں چیزوں سے ہوتا ہوا میری اور آپ کی آنکھ دیکھتی جا رہی ہے، اور محنت پھر آدمی اس پر کر رہا ہے بغیر دیکھے بھی۔ اگر کوئی بغیر محنت کے بھی خالی دیکھتا رہے تو بھی اس کا تاثر دل کے اندر آ جاتا ہے، اور محنت اس پر کرتا جا رہا ہے، محنت اس پر لگتی چلی جا رہی ہے، 24 گھنٹے محنت ہو رہی ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ مشاہدے کا یقین، اور ایک یہ ہے کہ غیب کا یقین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات کو آپ اٹھا کر دیکھیں۔ جب صحابہ کو پٹائی صحابہ کی ہو رہی تھی، ہے خباب ابن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ان کو جو ہے آگ کے انگاروں پر لٹائے تھے، اور 5ویں یا 6ویں آدمی ہیں ایمان لانے والوں میں۔ حضرت خباب بن ارط جو ہے 5ویں آدمی ہیں یا 6ویں آدمی ہیں ایمان لانے والوں میں، تو ان کو ایمان سے ہٹانے کے لیے آگ کے انگاروں پر لٹائے تھے، اور ان کی چربی اور اندر کا خون بہہ بہہ کر وہ آگ بجھی ہے، لیکن ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے دور کے اندر یہ پوچھے، اے خباب ایمان کے لانے کے بعد تم کو کیا تکلیف دی گئی؟ تو کہا کہ امیر المومنین میں کیا بولوں، میری کمر آپ دیکھ لیجیے۔ جب کرتا ہٹا کر دیکھا گیا تو کمر پر کالے کالے نشان نظر آ رہے ہیں اور اندر کی ہڈی نظر آ رہی ہے۔ تو فرمایا بھائی ایسی کمر تو کسی کی بھی نہیں دیکھا، ایسی کمر ہم کسی کی بھی نہیں دیکھے۔ کہا کہ امیر المومنین آگ کے انگاروں پر مجھے لٹاتے تھے، میری چربی پگھل کر اور میرے اندر کا خون بہہ کر وہ آگ بجھتی تھی، اور میں ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سینے پر پتھر کی چٹان رکھ رہے ہیں اور ریت پر لٹائے جا رہے ہیں اور باری باری پٹائی ہوتی جا رہی ہے اور زبان سے احادیث کہتے جا رہے ہیں، پٹائی ہوتی جا رہی ہے، ایمان سے ہٹانے کی محنت کرتے جا رہے ہیں اور مارنے والے تھک جا رہے ہیں اور باری باری سے مارا جا رہا ہے لیکن ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایک غیر نے یوں کہا کہ جس اللہ کو تم پکار رہے ہو وہ اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا، تمہاری حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ مدد کریں گے، اللہ دیں گے، اللہ کریں گے، اللہ کریں گے، وہ اللہ تمہاری حفاظت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک ہی جواب ہوا کرتا، فرماتے ہیں ابھی ہمارا ایمان اس اسٹیج پر نہیں آیا ہے کہ جس اسٹیج پر آنے پر اللہ کی مدد آیا کرتی ہے، ابھی ہمارا ایمان ویسا بنا نہیں، ابھی ہمارا یقین وہ جو ہے سطح پر نہیں آیا جس سطح پر آنے پر اللہ کی مدد آیا کرتی ہے۔ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ محنت کرتے کرتے ہم ایمان کو اس اسٹیج پر لائیں گے اور اس سطح پر لائیں گے تو بتائیں گے کہ اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے، خدا کی مدد کیا ہوتی ہے جب بتائیں گے۔ جب محنت کرتے کرتے 13 سال مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محنت ہوئی ہے، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ مکی زندگی کے اندر اعمال آئے ہوں، مکی زندگی کے اندر حج فرض نہیں، مکی زندگی کے اندر روزے فرض نہیں، مکی زندگی کے اندر پردے کا احکامات نہیں، مکی زندگی کے اندر شراب حرام نہیں، مکی زندگی کے اندر یہ کچھ نہیں، یہاں تک کہ نماز بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 9 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں محنت فرماتے رہے اور 10ویں سال ابو طالب کا انتقال ہو گیا جو نیک دل لوگوں میں تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت اور مدد کیا کرتے تھے۔ انتقال 10ویں ہجری میں ہو گیا، ہجرت کے 10ویں سال ابو طالب کا انتقال ہوا اور 3 دن کے بعد حضرت ام المومنین حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا انتقال ہوا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لائن سے مدد کیا کرتی تھی اور ڈھارس بندایا کرتی تھی۔ جس وقت میں پہلے وحی نازل ہوئی غار حرا میں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جاڑا اور سردی ایسی کپ کپا رہے تھے اور فرمایا زمبلونی زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ تو اس وقت میں ڈھارس بنانے والی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ڈھارس بنانے کے اللہ کے حبیب یہ ہو نہیں سکتا، معلوم نہیں کون ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کا مقام بہت ہے، تسلی دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ تو ان کا انتقال بھی 3 دن کے بعد میں ہو گیا۔ تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا جو ہے سفر فرمائے، ہجرت کے 10ویں سال سفر کے مہینے میں طائف کا سفر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور بنو ثقیف کی جماعت کو دعوت دی اور واپس آنے کے بعد میں رجب کے مہینے میں گویا 3رے اور 4تھے مہینے میں معراج نصیب ہوئی اور اس وقت میں نماز فرض ہوئی۔ تو گویا 10 سال تک بھی نماز بھی فرض نہیں، نبوت کے 10 سال بھی نماز فرض نہیں، اور بعض روایتوں کے اندر 12ویں سال میں لکھا ہے، لیکن اکثر روایتیں 10 کی بھی ہیں۔ تو 10 سال تک 11 سال تک مکہ مکرمہ میں نماز بھی فرض نہیں ہے۔ پھر کس چیز کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر دیا کرتے تھے؟ وہ ایمان کا پاور بنانے، وہ ایمان کی اسپیڈ اپنے اندر لانے اور ایمان کو قوی بنانے کی محنت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، جب ایمان اس اسٹیج پر آیا اور اس سطح پر ایمان آیا تو مجال نہیں تھی دوسروں کی۔ ایران اتنی بڑی حکومت اور ریاست صحابہ کے ٹھوکروں کے اندر مال پڑ گیا، روم فتح ہوا، مدائن فتح ہوا، اور وہ سارے کے سارے مال اور اسباب اور شکلیں اور چیزیں رکھنے والے سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ٹھوکروں کے اندر آ کر پڑ گئے۔
اور 3000 کے مقابلے میں 2-2 3-3 لاکھ کی فوج ٹک نہیں سکی، اس لیے کہ وہ ایمان کا پاور تھا اور اعمال ویسے تھے اور صفات ویسے بنائے تھے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، دعوت میں دعوت تبلیغ میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ مشاہدے پر محنت، اور ایک یہ ہے کہ غیب پر محنت۔ غیب پر محنت کیا کرنا ہے؟ محنت یہ کرنا ہے، غیب پر اتنی محنت کرنا کہ وہ مشاہدے پر غیب غالب آ جائے۔ مشاہدے پر غیب غالب آ جانا، جب مشاہدے پر غیب غالب آ گیا تو ہم کامیاب بن جائیں گے۔ تو آج ہمارے اندر وہ اعمال کی کمزوری کیوں ہے؟ ہمارے اندر وہ ایسی صفات کیوں نکلتے جا رہے ہیں؟ اور عام طور پر نگاہ ڈال کر دیکھیں، ساری دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال اور سرکار کی مبارک صفات آج عام طور پر سے مسلمانوں کے اندر سے نکلتے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یقین کی کمزوری کی وجہ سے، یقین کی کمزوری جس کے وجہ سے ہمارے اندر ویسے صفات کی کمزوری ہے۔ دعوت و تبلیغ میں اس بات کہتے جا رہے ہیں بھائی، یہ ہے کہ ہم رات دن چیزوں میں اور شکلوں میں اور رات دن اسباب کے پیچھے پھر کر ہم محنت ایسی کی کہ اسی کو اصل سمجھ لیے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی ہے، اور ان کے ایک تقریر کے اندر یہ بھی ہے کہ آج انسان اسباب کو ارباب کا درجہ دے دیا۔ آج انسان اسباب کو ارباب کا درجہ دے دیا۔ دکان سبب کے درجے میں تھا، ملازمت سبب کے درجے میں تھی، کھیتی باڑی سبب کے درجے میں تھی، اور یہ دنیا میں جتنے بھی کام انسان کر رہا ہے وہ سبب کے درجے میں تھا، لیکن اس کو مسبب کا درجہ دے دیا۔ صاف طور پر زبان سے کہتا ہے کہ دکان کے بغیر کیسے چلیں گے، مال نہیں تو کیسے رہیں گے، اور چیزوں پر محنت نہیں تو کیا کھائیں گے۔ یہ الفاظ ہے نہیں ہے زبان سے، ایسے الفاظ زبان سے انسان نکال رہا ہے کہ بغیر مال کے کیسے ہوگا، بغیر چیزوں کی محنت کے کیسے ہوگا، اور دکان اور ملازمت کے نقشوں کے بغیر کیسے ہوگا، ہمارا کیسے ہوگا۔ یہ زبان سے، ہمارے زبان سے یہ کلمات نکلتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت مولانا محمود عمر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، تمہارے کاروبار میں صبح سے شام تک کی محنت کے بعد کاروبار نیچے اوپر ہو جائے تو فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا اور مال کی کمی آ گئی اور بیپار بزنس سے چل رہا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ فرمایا کہ یہ دیکھو کہ تمہارے اپنے اعمال میں اگر کمزوری آ گئی، تمہارے اپنے اعمال میں اگر کمی آ گئی، یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، آج محنت نہیں ہوئی، کیا ہوا؟ آج نماز کا اہتمام نہیں ہوا، کیا ہوا؟ ذکر چھوٹ گیا، تلاوت قرآن پاک آج مجھ سے نہیں ہوئی، اور گشتوں کا اہتمام کیوں نہیں ہوا؟ کیا بات ہے، آج میرے اندر سے یہ چیز نکلتی جا رہی ہے، کی وجہ کیا ہے؟ یہ چیز اگر نکلتی جا رہی ہے تو اس کی فکر کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت مولانا سعد صاحب دعوت برکاتہم نے ایک عجیب غریب بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا، ایک ہے خیام گاہ اور ایک ہے گزرگاہ، ایک ہے گزرگاہ اور ایک ہے خیام گاہ۔ گزرگاہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہے اور یہاں سے حیدرآباد جا کر وہاں خیام کرنا چاہ رہا ہے تو راستے کے اندر اسٹیشن میں رہے گا، اور تمام وہ جو ہے ویٹنگ روم میں راحت و آرام کے نقشے رہیں گے، اور آدمی وہاں بیٹھے گا تو گویا یہ اس کی ایک گزرگاہ ہے، اور گیا بیٹھا اور اس کے بعد میں چلنا ہے، اس لیے سفر آگے کا ہے، اور خیام تم کو وہاں کرنا ہے۔ یہ تمہاری گزرگاہ ہے، یہ خیام گاہ نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی وہاں ویٹنگ جو ہے روم میں بیٹھ گیا اور تمام سہولت کی چیزوں کو دیکھ کر اس میں منہمک ہو گیا، اور وہ گدے دار چیزوں پر آرام سے لیٹ گیا، اور ٹرین بھی آ رہے تو احساس نہیں ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ دھوکے میں پڑا ہوا ہے بولیں گے۔ ارے بھائی، گاڑی آنے والی ہے اور تم کو سفر کرنا ہے، اور تم کو تمہاری خیام گاہ کی طرف تم کو جانا ہے، یہ تو تمہاری گزرگاہ ہے، تمہیں دھوکے میں پڑے، یہاں رہنا نہیں ہے تم کو۔ تو ایسی ہی یہ دنیا گزرگاہ ہے اور آخرت ہماری خیام گاہ ہے۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، اور دنیا میں بڑے بڑے عہدیدار آئے، اور دنیا میں بڑے بڑے حکومت کے نقشے رکھنے والے آئے، اور آتے جا رہے جاتے جا رہے ہیں، تو گویا یہ ان کی گزرگاہ ہے یہ،
آ رہے جاتے جا رہے ہیں، آ رہے جاتے جا رہے ہیں، اور سب کا خیام آخرت، اور سب وہاں ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ تو میرے بھائیوں کو دوستو، یہ اگر کوئی آدمی دھوکے میں پڑ گیا، یہ بزرگاہ کو خیامگاہ سمجھ کر رات دن کی محنت میں منہمک ہو گیا، تو دھوکہ ہے نہیں ہے، دھوکے میں پڑا ہی نہیں ہے۔ تو دعوت و تبلیغ میں جو بات کہی جا رہی ہے، ہر شخص یہ سوچے اور ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر کبھی سوچے کہ میری زندگی کا رخ کس طرف ہے، اور ہمیں راحت و آرام کو کس چیز کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور کس میں تلاش کرتے جا رہے ہیں، کیسی کسی چیزوں میں۔ میرے بھائیوں کو دوستوں، یہ جوڑ جو ہمارے ہوتے جا رہے ہیں کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ احساس دلایا جائے اور فکر دل کے اندر لایا جائے، اور جس جگہ ہمارا ایمان اور یقین بگڑتا جا رہا ہے، دکان میں رہتے رہتے، ملازمت میں رہتے رہتے، شکلوں چیزوں کی محنت میں منہمک ہو کر ہمارا یقین کے اندر جو کمزوری آ رہی ہے، ہمارے ایمان پر جو مار پڑتا جا رہا ہے، اور ہمارے اندر وہ صفات نہیں آتے جا رہے ہیں، اور ہمارا تعلق اللہ سے ویسا نہیں جڑتا جا رہا ہے، تو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیز آنے کے لیے کرنا کیا ہے۔ وہ چیز آنے کے لیے ہم کو آپ کو بیٹھ کر سوچنا۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دکان میں رہتے رہتے دکان سے ہونے کا یقین دل کے اندر رہ لیا، اس لیے ایک کام کرنا ہے، تمہارے اندر اللہ سے ہونے کا یقین لانے کے لیے بھی ایک کام ہے، اور شکلوں چیزوں سے ہونے کا یقین نکلنے کے لیے بھی ایک کام ہے۔ چیزوں سے ہونے کا یقین نکلنے کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنے راحت و آرام کو، اپنے شکلوں اور چیزوں کو، اور یہ تمام شکلوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کیا جائے، خدا کی راہ میں ہجرت کیا جائے۔ دکان کا یقین آ گیا، دکان کو چھوڑو، ملازمت کو جو ہے کچھ دنوں کے لیے چھوڑو، اور راحت و آرام کے نقشوں کو چھوڑو، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرو۔ ہجرت کرنے سے تمہارے اندر شکل و چیزوں سے ہونے کا جو یقین آیا ہے وہ نکل جائے گا، اور پھر اللہ کی راہ میں نکل کر اللہ سے ہونے کی دعوت کو دینا ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اور ہر ایک جگہ جا کر، اور ہر نقشے والوں کے پاس پھر کر یہ دعوت دیا جائے کہ ان تمام چیزوں سے نہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اس کی دعوت دی جائے۔ دعوت کے ذریعے سے یقین بنانا، اور شکلوں اور چیزوں کا یقین نکالنے کے لیے اللہ کی راہ میں ہجرت کا کرنا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں، اس طرح سے اگر محنت کریں تو انشاءاللہ وہ چیز ہمارے اندر آئے گی۔ صحابہ کے واقعات کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی بڑا مقام اور درجہ ہے، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی ہیں، اور ان سے 10 سال چھوٹی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو گیا حضرت بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو بہت بڑا ہے، اور زبیر بن عوام عشر مبشرہ میں جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 صحابہ کو دیے، ان میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہیں۔ تو واقعات میں آتا ہے کہ جب مقابلے کی نوبت آئی اور جو ہے مقابلہ تھا، ایک جنگ میں جانا ہے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت بی بی اسما کے صاحبزادے ہیں اور حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، ان کو ترغیب دلائی، ابھارنے لگیں بیٹے، اور جو ہے شہادت کی خوش جو ہے کیا ملتا ہے، یہ تمام فضائل سنائے، سب کچھ کرنے کے بعد اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو تیار کیا۔ حضرت عبداللہ گئے جنگ کے میدان سے، پھر تھوڑی واپس، تو خیال ایسا ہے کہ تو میں شہید ہو جاؤں گا، تو آخری سلام کم سے کم آپ سے کر کر چل جاؤں، اور آخری ملاقات آپ سے کر کر جاؤں، یہ دل کے اندر شوق ہے۔ اور ایک فکر ایک بات کی ہے، تو والدہ محترمہ نے کہا کہ بیٹا کیا فکر ہے؟ کہا کہ میں یہ سنا ہوں میرے اپنے انتقال کے بعد میں اور میری لاش کے ساتھ یہ دشمن یہ بے حرمتی کا معاملہ کرنے والے ہیں، یہ سننے میں آیا ہے۔ اب حضرت بی بی اسما کیا دل ہوں گا، اور کیا قوت ہوں گی ایمان کی، اور کیا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑے ہوں گے۔ اور فرمایا بیٹا، ترغیب دلا کر بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس کی کیا فکر کر رہا ہے، بکری
کو اس وقت میں فکر کرنا، ذبح کے پہلے فکر کرنا ہے. جب ذبح ہو جاتی ہے تو چاہے اس کی کھال کھینچ لے، چاہے اس کے ٹکڑے کر دے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بکری ذبح ہو جانے کے بعد میں جو بھی کرنا ہے کر لیں، اس کی کھال کھینچ لیتے ہیں، اس کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس لیے میرے بیٹے، تیرے شہید ہونے کے بعد میں جو بھی تیری لاش کے ساتھ میں کرے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ اس میں گھبرانے کے ڈرنے کی بات کیا ہے؟ اور ترغیب دلا کر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو روانہ فرمایا. اور جب شہید ہو گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، تو واقعات میں آتا ہے کہ حجاج ابن یوسف وغیرہ سب سنے تھے کہ ان کی والدہ ترغیب دلا کر اپنے بیٹے کو چلائے ہیں. تو حکم کیا گیا، اعلان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش کو الٹا لٹکا دیا جائے اور ان کی والدہ بی بی اسما کو نیچے سے چلایا جائے تاکہ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ لیں. اب کیا ہوگا اندازہ کر سکتے ہیں؟ بیٹا خون کی حالت میں ہے اور الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور درخت سے لٹکا دیے ہیں اور خون جسم سے بہ رہا ہے، اور ضعیف ماں کو حکم کیا جا رہا ہے کہ تم ذرا نیچے سے گزرو، نیچے سے گزر جاؤ. اب ایسی حالت میں اپنے بیٹے کو دیکھا کہ خون بہتی ہوئی حالت میں اور لٹکتی ہوئی حالت میں اپنے بیٹے کو دیکھا، اور زبان سے جو جملے نکالے وہ کیا تھے؟ یوں فرمایا، ارے یہ شہ سوار ابھی سواری سے اترا نہیں ہے. ارے میرا بیٹا شہ سوار ہے، ابھی سواری سے نہیں کیا اترا بیٹا؟ تو ابھی سواری سے اترا ہی نہیں ہے. کیسی مائیں ہوں گی اور کتنا تعلق اللہ سے جوڑے ہوں گے، اور کیا فکریں ہوں گی کہ شہید کی ماں کا کیا مقام ہے، کیا چیز ہوگی دل کے اندر. فرمایا، اے میرے بیٹے ابھی اترا نہیں تو سواری سے، یہ شہ سوار ابھی سواری سے اترا نہیں ہے. اس کے بعد ایک بات حجاج نے یوں کہا، ایک بات کہا، یوں کہا کہ تمہارے پاس یہ جنگ کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت بی بی اسما نے جو جواب دیا رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونے میں ہے. کیا کیا اس نے؟ جو پوچھا تمہارے پاس اس جنگ کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت بی بی اسما نے کہا یہ جنگ کا خلاصہ یہ ہے کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا بگاڑ دی اور میرے بیٹے نے تیری آخرت بگاڑ دی. یہ جنگ کا خلاصہ ہے. تو نے میرے بیٹے کی دنیا بگاڑ دی اور میرے بیٹے نے تیری آخرت بگاڑ دی. یہ جنگ کا خلاصہ ہے. میرے بھائیوں دوستو، قربانیاں اس انداز سے صحابہ کرام نے دی ہے. اعمال کچھ بھی نہیں، محنت ویسے ایمان کی پاور بنانے کی محنت کرتے جا رہے ہیں، ویسے صفات بنانے کی محنت کرتے جا رہے ہیں. تبلیغ میں یہ وہ خالی ایسی چیز نہیں، خالی دور سے دیکھ لیا سمجھ میں آیا بول دیا کہ کیا ہے. خالی جماعت میں چلو، نکلو، گھر چھوڑو، دار چھوڑو اور ملازمت کو چھوڑو، رقم کو خرچ کرو. ارے اس وقت میں مہنگائی کا اور تکلیف اور مصیبت کا دور ہے تو سب چھوڑنے کے لیے کہہ دیا. میرے بھائیوں دوستوں، وہ اسپرٹ پیدا کرنے کی محنت تبلیغ میں کرنا ہے. اس کے لیے خالی صرف گھر پر بیٹھے تو ہوتا ہے، رہا تو عالم کے نقشوں میں ہوتا ہے اور چیزوں میں رہتے رہتے وہ چیزیں آتی، ہمارے اندر ایمان کا وہ پاور آتا ہے کہ ہمارے اندر وہ صفات بنانے کی فکریں آتی. اس لیے کہتے ہیں کہ 4 مہینے کا زندگی لگانے کے بعد بھی اگر وہ فکر میرے اور آپ کے اندر آگے تو ہم کامیاب بن جائیں گے. اس واسطے بزرگان فرماتے ہیں جتنے سال تیرے اندر زندگی کے بگاڑ میں جتنے سال لگایا ہے اس سے زیادہ زندگی کے بنانے میں لگانے کی ضرورت. زندگی کے بگاڑ میں 20 سال، زندگی کے بگاڑ میں 30 سال، زندگی کے بگاڑ میں 40-50 سال، لیکن زندگی کے بنانے کے لیے 4 مہینے، زندگی کے بنانے کے لیے خالی 40 دن. جتنے سال زندگی کے بگاڑ میں لگے ہیں اس سے زیادہ زندگی بنانے میں لگانے کی ضرورت. تو اس کے لیے بھائی آپ حضرات ایسے بیٹھے رہیں. اللہ اگر دل میں بات ڈالے اٹھ کے کھڑے ہو کر اپنے نام کو پیش کریں. مجمع میں انتشار نہیں، بیٹھے ہوئے تشکیل کرنا اور مجمع میں انتشار اللہ اٹھ کر جانے کی فضا نہیں بنانا. اس لیے اٹھ کر اپنے نام کو پیش کریں. بولو بھائی، بولو بھائی، بولو بھائی. اللہ قبول فرمائے. ایسے بیٹھے رہے، ایسے بیٹھے رہے. تاریخ بھی بتاؤ. آئیے بھائی، بولو. عبد السلام صاحب نقد ہے.
عبدالسلام صاحب مسجد بالکل ترغیب دلائیں دوسرے ساتھیوں کو اور ان کا کھڑے ہو کر اپنے نام کو پیش کریں. فرمائیے بھائی. 8 تاریخ سے بوڈو سے 2 جماعتیں اللہ قبول فرمائے. الحمد للہ رب العالمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نستغفرك ربنا ونسألك التوبة واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فظللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فخففنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ بے شک ہم مرگنار ہیں، بے شک ہم خطاوار ہیں. اے اللہ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ جو ڈوبا ہوا ہے وہ نکل نہیں سکتا. اے اللہ تو اپنے رحم سے کرم سے فضل سے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کے سمندر سے نکال لے. اے اللہ جتنے بھی ایمان کے یقین کے جملے ہم اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں اور وہ صفات و عمل بنانے کی جو دعوت دی جا رہی ہے اے اللہ سننے والا مجمع بھی اس قسم کے صفات بنانے کا محتاج ہے اور بولنے والے ان سب سے زیادہ محتاج ہیں. اے اللہ سننے والوں کو اور بولنے والوں کو اس قسم کے اعمال و صفات بنانے کی توفیق دے دے. اے اللہ جو رات دن ہم چیزوں کی محنت میں منہمک ہو کر اور رات دن شکلوں کے اندر رہ کر اور چل پھر کر اور رات دن جذبات کے پیچھے پھر کر اے اللہ بے شک ہم نے اپنے ایمان کو بگاڑ لیا اور ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری ہم کو معلوم ہو رہی ہے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر کرم فرما. اے اللہ جس جگہ سے ہم بگڑے ہیں اور بگاڑ کے راستے سے ہٹا کر اے اللہ بننے کے راستے پر ہم سب کو ڈال دے. اے اللہ یہ چیزوں کی اور شکلوں کی محبت جو ہمارے رگ و ریشے میں اتری ہوئی ہے اور ہمارا تعلق جو اس سے جڑا ہوا ہے یا اللہ یہ گندی محبتوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے اور یا اللہ اعمال کے بنانے کی فکریں ہمارے اپنے اندر داخل فرما.
اے اللہ ہم سب کو اے اللہ بگاڑ کے راستے سے ہٹا کر اور بننے کے راستے پر ہم سب کو ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما، ہمارے حال پر کرم فرما۔ اے اللہ ہمارا ایمان اور یقین ویسا بنا نہیں، اور ہمارا تعلق آپ سے اتنا جڑا نہیں، اور ہمارے اندر اتنا توکل آیا نہیں۔ اے خالق و مالک، محنت کرتے جا رہے ہیں، کوشش کرتے جا رہے ہیں، اے اللہ ویسا ایمان و یقین ہمارا اپنا بنا دے کہ دنیا کی زندگی اور یہاں کی راحت اور یہاں کا آرام اور یہاں کی چیزیں ہمارے ساتھ میں ہیج بن جائیں۔ اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، اور ساری دنیا کے اندر یہ دین کی فضاؤں کو اپنے قدرت سے عام فرما، اور سارے انسانوں میں اور ساری جگہوں پر چل پھر کر اور تمام بالخصوص تمام مسلمانوں میں اے اللہ اپنے اعمال کے اور اپنے آپ کو صفات کے بنانے کے یا اللہ یہ محنت کو اجاگر فرما، اور اے اللہ اپنی ذات سے اے اللہ ان سب کو بھی اے خالق و مالک اے اللہ اپنی ذات سے ان سب کو بھی اے اللہ اپنی ذات سے جوڑ دے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا اور فضل کا معاملہ ہمارے اپنے ساتھ میں فرما۔ یا اللہ اے اللہ ہمارا اپنا ایمان ویسا بنا دے، ہمارا یقین ویسا بنا دے، اور ہمارے اندر اے اللہ وہ ایمان والے صفات کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ اسی طریقے سے یا اللہ ہمارے اپنے اعمال میں حقیقت کو پیدا فرما۔ اے اللہ صورت ہی صورت ہے، اور اے اللہ حقیقت ابھی اپنے اندر آئی نہیں ہے، اور بالخصوص نماز کے اندر حقیقت ویسی نہیں، اور ہماری نمازیں ایسی بے جان ہیں کہ اے اللہ مانگ کر لینے کی اے اللہ اس کی اسپرٹ اور طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ رحم فرما، ہمارے اپنے یقین کو اور ہمارے اپنے اعمال میں حقیقت پیدا کرنے کی فکر ہمارے اپنے اندر آ جائے۔ یا اللہ دین کے علم کا چسکا ہمیں نصیب فرما، قرآن و حدیث کو جو ہے علم کو حاصل کرنے کی فکریں ہمارے دل میں غالب فرما، اور اے اللہ ذکر کا اہتمام کرنے کی فکر غالب فرما، اور دھیان جمع کر اے اللہ آپ کی بڑائی کا، آپ کی پاکی کا، اور آپ سے ہونے کا اور آپ ہی سے کرنے کا، اور اللہ یقین دل میں لانے کو دھیان جمع کر اے اللہ آپ کا ذکر کرنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ ہمارے اخلاق اور کردار کو ٹھیک فرما، احترام کی دولت سے مالا مال فرما، اور بچوں پر شفقت کرنے کا مزاج ہمارا اپنا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اندر ہمارے رگ و ریشے میں ہمارے دل کی گہرائیوں میں اخلاق پیدا فرما دے۔ یا اللہ اے اللہ کبر ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ سب دل کی گندگی ہے۔ اے اللہ ہمارے اپنے اندر سے حسد کو، بغض کو، ریا کو، اے اللہ کبر کو ہمارے اپنے اندر سے نکال دے، اور للہیت کو ہمارے رگ و ریشے میں داخل فرما، اور ہر دین کے کام کو آپ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ ہمارا نمازوں کا پڑھنا، ہمارے دین کی محنت کا کرنا، ہمارا ذکر کا کرنا، ہماری تلاوت کا کرنا، یا اللہ یہ صرف آپ کو راضی کرنے کے جذبے کے تحت ہو۔ اے اللہ ریاکاری کو، اے اللہ کبر کو، بغض کو، حسد کو اے اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے، اور لاہیت و اخلاص کو ہمارے دل کی گہرائی میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ دین کی عظیم محنت اور اس کام کو جو آپ نے اپنے قدرت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم کو دیا، اور ہم کو کرنے کی توفیق آپ نے اپنے قدرت سے دی ہے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں اور ہمارا اپنا عمل ایسا نہیں۔ اے اللہ یہ باوجود ہمارے ناکاری کے، باوجود ہماری بے اصولی کے اور ہمارے اپنے اندر کے بگاڑ کے، آپ نے اپنے قدرت سے دین کے کام میں چلنے کے، دین کے کام میں وقت لگانے کی، اور دین کے کام میں اپنی جان و مال لگانے کی، اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی توفیق آپ نے اپنے قدرت سے دی ہے۔ اے اللہ جیسے آپ نے اس وقت میں آپ نے اپنی قدرت سے توفیق دی، باوجود ہمارے اپنے بگاڑ کے، باوجود ہمارے اپنے اعمال کے بگاڑ کے اور ہمارے اندر گناہوں کے زیادہ ہونے کے، آپ نے اپنے راستے میں چلایا اور چلنے کی توفیق آپ نے دی۔ یہ سب کچھ آپ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور آپ کی توفیق سے لوگ آ رہے ہیں، آپ ہی کے ہدایت دینے سے، اور دنیا کے اندر کام پھیلتا جا رہا ہے، آپ ہی کے ہدایت دینے سے مسجدیں اس وقت میں آباد ہو رہے ہیں۔ یا اللہ جیسے اس وقت میں آپ نے اپنے قدرت سے توفیق دی ہے، آخری سانس تک ہم سب کو اس میں چلنے والا بنا دے، ہماری جان اور مال کو آخری سانس تک اس میں خرچ کرنے کی توفیق کو دے دے۔ اے اللہ رحم کا اور کرم کا اور فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو فراغ دستی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ہاتھ کو غیروں کے سامنے پھیلنے سے، غیروں کے سامنے مانگنے سے، غیروں کے سامنے چلنے سے ہماری اور بالخصوص کام کے کرنے والوں کی حفاظت فرما۔
یا اللہ ہمارے اور بالخصوص کام کے کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو صحیح نمونہ بن کر اور صحیح نمونے کے طور پر چل کر صحیح صفات والے بن کر آپ کے دین کا کام کرتے رہنے والا ہم سب کو بنا دے. یا اللہ ہماری اب آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے رشتے داروں کو، ہمارے ملنے جلنے والوں کو، ہمارے دوست احباب کو، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو، بالخصوص تمام مسلمانوں کو یا اللہ آپ کے دین کی محنت میں اپنی جان اور مال کو لگانے والے بنا دے. یا اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اے خالق و مالک ان کی مغفرت فرما اور جنت میں بڑے درجے ان کو نصیب فرما. یا اللہ جن کے والدین بقد حیات ہیں ان کی مغفرت فرما اور دین کی عظیم محنت میں ان سب کو جو ہے جان مال لگانے کی توفیق دے دے. یا اللہ جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے اور لکھتے ہیں ان کے تمام جائز مقاصد کو پورے فرما. یا اللہ یہ جوڑ جو ہوتے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں اور یہ محنت کرتے جا رہے ہیں، ہاتھ پیر مارتے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم دوسروں کی جو ہے دلوں کو تو نہیں پھر سکتے اور دوسروں کو اللہ ہم جو ہے لا نہیں سکتے. یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی محنت اور یہ ہاتھ پیر مارنا اور چلت پھرت اور دوسروں میں لانے کے لیے جو ہے کوشش کا کرنا، اس کو اپنی قدرت سے کرم سے باہر اور فرما اور اپنے شایع نشان قبول فرما. اور جس لین سے بھی اللہ یہ جوڑوں کے اندر محنتیں کرتے جا رہے ہیں صرف آپ جانتے ہیں اور ہمارے دلوں سے آپ واقف ہیں. ہمارا مقصد کچھ شہرت پیدا کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد کچھ کسی سے لینا نہیں ہے، ہمارا مقصد دوسروں سے کچھ جو ہے مال اور دولت اور چیزوں کے لیے ہاتھ پھیلا کر مانگنا نہیں ہے. اے اللہ صرف آج کو راضی کرنے کے جذبے سے ہے جو محنت ہوتی جا رہی ہے. یا اللہ آپ کی شان شان اے اللہ اسے قبول فرما اور اجر عظیم اپنی قدرت سے دے دے. جو اللہ آخری سانس تک ہم سب کو بھی اللہ اس تمہارا کام میں چلتے رہنے کی توفیق دے دے. یا اللہ ہمیں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، مل جل کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آج ساری دنیا میں جو مسلمان اس وقت میں گرے ہیں محض اس لیے ہے کہ آپ کی اطاعت اور آپ کی جو ہے فرما برداری نکل چکی. اور اللہ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک صفات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک عمل یا اللہ عام طور پر مسلمانوں سے نکل گیا، جس کی بنا پر ہر ایک جو ہے مسلمانوں کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو مٹانے اور مسلمانوں کو جو ہے پستی میں لانے کے لیے ہر ایک کا پلان، ہر ایک کی سوچ اس وقت میں ہوتی جا رہی ہے. یا اللہ ان لوگوں کے پلانوں کو اور ان کی اسکیموں کو اے اللہ جو خاص طور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محنت سے بنی تھی اور صحابہ نے قربانی دے کر بنایا تھا، یا اللہ یہ ساری دنیا میں اس وقت میں یہ امت ذلیل ہوتی جا رہی ہے اور خوار ہوتی جا رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی اللہ ان کو جو ہے اعانت کرنے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے اور ہتھیار والے ڈرا رہے ہیں اور اکثریت والے ڈرا رہے ہیں اور ہر طرح سے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لینے کے اور مسلمانوں کو دنیا سے نیز کو نابود کرنے کی جو اسکیمیں جو پلانیں بنتی جا رہی ہیں، یا اللہ ان کی اسکیموں کو ان کے پلانوں کو اپنی قدرت سے ختم فرما. یا اللہ ختم فرما. یا اللہ ہم رہتے ہیں اور ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے اور ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے. اے اللہ ہماری کوئی اعانت و مدد کرنے والا اس وقت میں دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہے. اے اللہ رحم فرما اور کرم فرما. آپ ہی کی طرف نگاہ ہے. اے خالق و مالک آپ چاہے تو 3-3 ہزار کو جیسے 3-3 لاکھ کی فوج پر غالب کر دیے ہیں اور یہ اکثریت والوں اور مال اور ہتھیار والوں پر بھی آج مسلمانوں کو آپ اپنی قدرت سے غالب فرما سکتے ہیں. یا اللہ اے اللہ بالخصوص عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو دے دے اور آپ کی اطاعت کرنے کی اور آپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق ہم سب کو مرحمت فرما. یا اللہ جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے اور لکھتے ہیں ان کے تمام جائز مقاصد کو اپنے قدرت سے پورا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں تونگری کو قناعت کے اندر رکھا ہوں. لوگ اس کو مال میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں.